کو تیار ہوں۔ السلام علیکم، یا علی مدد حق حیدر، امید ہے تمام شیعہ سنی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جناب ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ امام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو مال دنیا کی لالچ ہو اس سے دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ تو مال دنیا میں شہرت بھی شامل ہے، مال دنیا میں بھی شامل ہے، اپنے آپ کو پروف کرنا، نمبر 1 کی دوڑ، ریٹنگ، یہ سب مال دنیا کا حصہ جناب۔ تو پھر آج کی جو ویڈیو ہے اس میں پھر علی رضا رضوی صاحب کی جو شہرت پرستی ہے، سنا ہے پیچھے سے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو پیسے کی ان کو اتنی بھوک نہیں ہے، پتہ نہیں واللہ عالم، لیکن شہرت کی بھوک ضرور ہے۔ کیوں شہرت کی بھوک ہے؟ میں کیوں یہ دعویٰ کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایسے فضائل جو کہ نہیں ہیں ان کو ثابت کرنے پہ مصر ہیں۔ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جو فضائل ہیں لوگ اس پہ بھی شک کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے جو جنگ سلاسل کے حوالے سے ایک ریفرنس دیا تھا تفسیر قمی کا، اس ریفرنس کا میں حوالہ نکال کے لے کے آیا ہوں، اور میں نہیں لایا، مولانا فضل نجفی صاحب لے کے آئے ہیں، اور ان سے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ غور کیا اور آپ کے لیے وہ حوالہ بھی لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کتاب عربی کی ہے، اور رضا رضوی صاحب کو کانفیڈنس ہے کہ ہم میں سے تو کوئی عربی پڑھ نہیں سکتا، تو ان کی موجیں لگی رہیں گی۔ تو اب مجھے پچھلی ویڈیو میں بھی کئی دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا کے منہ سے غلطی سے نکل گیا ہو کہ مولا علی اکیلے گئے تھے اور 12,000 کو کور کر کے لے آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ویڈیو میں پوری نہیں دکھا سکتا، میرے کاپی رائٹ کے ان لوگوں کے دوست بھی میرے پیچھے لگے رہتے ہیں نا کہ کاپی رائٹ کی تلوار کہاں چلانی ہے۔ تو میں آج آپ کو ان کی تقریر، مولانا علی رضا رضوی کی تقریر کے وہ پہلو دکھاؤں گا کہ جس میں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے کہ مولا علی اکیلے ہی گئے، اکیلے جا کے 12,000 کو کور کیا۔ اس کے بعد مولانا فضل حسین نجفی کتاب کی تصاویر اور اس کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی سے، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی سے، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی سے چلے امام علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا۔ غزوات تھے جس میں پیغمبر نے شرکت کی، 27 غزوات تھے جو پیغمبر نے لڑے، اور 83 جنگیں ہیں کل، جس میں جناب خطیب مرتبت نہیں کہیں، یعنی مل ملا کے 83 ہیں۔ جناب امیر چلے جاتے تھے، اور سے سنیے گا جملے کو، تو پیغمبر کئی مرتبہ خود نہیں جاتے تھے، جناب امیر کو بھیج دیتے تھے، یا علی جائیے فتح کر کے آ جائیں۔ کئی مرتبہ لشکر ساتھ جاتا تھا، کئی مرتبہ لشکر بھی نہیں ہوتا تھا، 4-5 افراد ساتھ جاتے تھے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، 4-5 افراد صرف جناب امیر کے ساتھ جاتے تھے، علی فتح کر کے آ جاتے تھے۔ کہاں جناب امیر کا ساتھ روک جاؤ، ان کا میں اکیلا مقابلہ کروں گا۔ کہاں جناب امیر کا ساتھ روک جاؤ، ان کا میں اکیلا مقابلہ کروں گا۔ کہاں جناب امیر کا ساتھ روک جاؤ، ان کا میں اکیلا مقابلہ کروں گا۔ 12,000 کا لشکر، فجر کے بعد بولے گا تیار ہو جاؤ، تو محمد کو گرفتار کرنے آئے تھے، علی آ گیا ہے، اگر آ سکتے ہو تو مقابلہ کرو۔ مولا نے 12,000 کو گھیرا، توجہ، 12,000 کو گھیرا۔ جو سامنے آتا تھا اگر تلوار چلاتے تو دو ٹکڑے کرتے، پھر بعد میں ہاتھ آتے تو اٹھا کے اسے اٹھا کے پرداز کرتے تھے۔ انہی زنجیروں سے 12,000 کو گرفتار کیا، گھسیٹتے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں لایا، یا رسول اللہ یہ گرفتار کرنے آئے سے پہلے ناظرین، یہ جو ہے نا، یہ نعروں کا جواب جو مولانا نے دیا، یہ بڑا کمال کا جواب، مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے۔ اصل میں مولانا کو یہی چاہیے، پبلک نعرے مار رہی ہے اور مولانا صاحب آگے سے یہ کر رہے ہو۔ تو 12,000 کو اکیلے گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے، اکیلے جنگوں میں جاتے تھے 3-4 افراد کے ساتھ۔ ناظرین، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کل کو لوگ پھر خیبر و خندق کو بدر کے اوپر بھی سوال اٹھانا شروع کر دیں گے کہ جی وہ بھی نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ یہ جو کہانیاں سنائیں گے تو جو اصلی مولا کے کارنامے ہیں اس کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھا دیں گے۔ تو جھوٹ کی آمیزش علی رضا رضوی صاحب کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب انہوں نے تفسیر قمی کا جو ریفرنس دیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جنگ ذات السلاسل کے حوالے سے گفتگو ہے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر قمی، اس کے مصنف ہیں علی ابن ابراہیم القمی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 436 کے اوپر یہ جنگ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اگر کوئی برادر مراجعہ کرنا چاہتا ہے تو۔ اس کا ملخص یہ ہے کہ
جیسے ہی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بغیر فتح کیے جنگ سے واپس آئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جنگ کی تیاری کریں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا. فدعا علیاً واوصاہ بما اوصا بہ الاول والثانی. علی علیہ السلام کو بلایا اور علی علیہ السلام کو نصیحت کی جیسی نصیحت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی. وَأَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهَ سَيَفْتَحُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ. اور حضرت علی علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھی دی کہ یہ جو جنگ ہے ذات السلاسل یہ آپ کے ہاتھوں اور جو اصحاب آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر یہ جنگ فتح ہوگی. فخرج علی علیہ السلام ومعه المہاجرون والانصار فصار بهم سیرا غیر سیر فلان و فلان. مصنف لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھ مہاجر اور انصار تھے مدینے سے نکلے اور آپ کا جو نکلنا تھا وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے نکلنے سے مختلف تھا. یعنی جیسے وہ نکلے تھے ویسے آپ نہیں نکلے، آپ کا انداز ان سے مختلف تھا. جب علی علیہ السلام وہاں پہنچے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہاں جا کر اپنا تعارف کروایا. آپ فرماتے ہیں انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں اور ان کی طرف سے آپ کے لیے رسول بن کر آیا ہوں. ادعوکم الی الشہادہ. علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ کلمہ شہادت پڑھ لیں، آپ کلمہ پڑھ لیں. یہ علی علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو سامنے سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ کو قتل کریں گے اور آپ کے اصحاب کو بھی قتل کریں گے، ہم کلمہ نہیں پڑھتے. تو علی علیہ السلام نے مقابلے میں پھر فرمایا، دوبارہ فرمایا فقال لهم علی علیہ السلام ویلکم. علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، تم اپنی کثرت اور اپنی بڑی جماعت سے مجھے ڈرا رہے ہو. فانا استعین باللہ وملائکہ والمسلمین علیکم. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، ملائکہ سے مدد مانگتا ہوں اور مسلمانوں سے مدد مانگتا ہوں. اس کے بعد علی علیہ السلام نے فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو علی علیہ السلام اپنے مراکز کی طرف چلے گئے، وہ اپنے مراکز کی طرف چلے گئے. فلما جن اللیل. مصنف لکھتے ہیں کہ جب رات چھا گئی تو علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو سنبھالو، تیار کرو. تو اس کے بعد پھر جنگ ہوئی. علی علیہ السلام نے جنگ فتح کی، فتح ہو گئی جنگ. تو جو ہی یہ جنگ فتح ہوئی تو جبرائیل نازل ہوئے. ونزل جبرائیل. جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے رسول خدا کے اوپر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ کی خبر دی جو علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کیا ہو چکی تھی، فتح ہو چکی تھی. جبرائیل نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ جو جنگ علی علیہ السلام لڑنے کے لیے گئے تھے یہ علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے ہاتھوں پر کیا ہو گئی ہے، فتح ہو گئی ہے. یہ مختصر احوال تھا اس جنگ کا. اگر آپ مزید اس کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تفسیر قمی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جو ہمارے مذہب شیعہ کی انتہائی معروف تفسیر ہے. اور اس کے علاوہ آپ شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے منتہی الاعمال اس کی طرف بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں. اس کے اندر بھی یہ مفصل جنگ موجود ہے. یہ جنگ اس سے پہلے ضمیر اختر نقوی صاحب نے پڑھی تھی اسی انداز میں جس انداز میں مولانا علی رضا رضوی صاحب پڑھ رہے ہیں کہ ایک مولا علی گئے تھے 12,000 کے لشکر کو زنجیر، ایک ہی زنجیر سے گھیرے میں باندھا. یہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے پڑھی تھی. میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے ملی نہیں
تو وہ مجھے مل گئی علی رضا رضوی کی فارم میں. بس پرابلم فرق یہ تھا کہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے ٹوپی پہن کے پڑھی تھی، اس کے اوپر ہم شک کر سکتے تھے کہ یہ ٹوپی والا مولوی ہے، کہیں سے مدرسے سے تو پڑھا نہیں ہے. علی رضا رضوی صاحب امامہ پہن کے وہی گپے چھوڑ رہے ہیں، اور جن کی کتب کا حوالہ دے رہے ہیں ان کتب میں وہ سٹوری ہے ہی نہیں. وہ سٹوری ابھی آپ نے سن لی، وہ بالکل سادہ سٹوری ہے، امام کے کریکٹر کے ساتھ میچ کرتی ہے. وہ جاتے ہیں، پہلے ان کو دیتے ہیں اسلام میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ ان کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہی سارے مسائل اس طریقے سے، عقلی دلائل بھی نہیں ان کے ساتھ، علی رضا رضوی کے ساتھ، اور کتب جن کا حوالہ دیا تھا وہ بھی ان کے خلاف ہے. اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ جو مولا کی حدیث ہے میں نے شروع میں آپ کے ساتھ کوٹ کی، جس بھی آدمی کو مال دنیا کی لالچ ہے نا جی، اس سے دین کا علم حاصل نہیں کرنا، کوئی بھی ہو. السلام علیکم. یا علی مدد حق حیدر.